میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ عائشہ گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی تم نے شادی کے موقع پہ. آج تک تو آپ کو یہ مطلقاً حرام ہی بتاتے تھے ہر چیز. اب کہہ رہے نہیں جی وہ میوزک حرام ہے, ویسے گانا جائز ہے. عورتیں عورتوں میں گا سکتی ہیں, مرد مردوں میں گا سکتے ہیں. سرکار اس سے پہلے یہ کیوں نہیں حدیث بخاری شریف سے دریافت کر کے آپ کے علماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. انجینئر مرزا جب بھی آپ اس شخص کی ویڈیوز دیکھیں گے اس کا صرف اور صرف ایک ہی ہدف نظر آئے گا, وہ ہے علماء کرام. اس کی جب بھی زبان کھلتی ہے بس اس پر علماء کرام کی برائی اور ان کے خلاف بد کلامی ہی نکلتی ہے. مطلب اس کا ایک کھلم کھلا ایک ہی مقصد ہے کہ امت علماء کرام کے خلاف ہو جائے اور امت ان سے نظریں پھیر لے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دشمنان اسلام کا کتا ہے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود و نصارہ ہیں, کیونکہ وہ سب جانتے ہیں جب تک یہ امت علماء کی پیروی کرتی رہے گی وہ اس امت کا بال باقا بھی نہیں کر سکتی. اسی لیے وہ اس امت پر ایسے کتے چھوڑتے ہیں جو امت کے دلوں میں علماء کی نفرت بٹھا دیں تاکہ امت علماء سے بدظن ہو کر علماء سے دور ہو جائے. چنانچہ اس امت کا علماء سے دور ہونا اسلام سے دور ہونا ہوگا اور دھیرے دھیرے یہ امت اسلام کو چھوڑ کر کب یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ جائے پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر ہم غور کریں تو ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام اس امت کے ایمان کی فکر نہ کرتے تو آج ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان میں اسلام باقی نہ رہتا. یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے علماء کرام کی لاشوں کے انبار لگا دیے, کیونکہ جب تک علماء موجود رہیں گے تب تک وہ مسلمان اور اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بہرحال اب اس دور میں تو یہود و نصارہ علماء کرام کو ختم نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں پر مسلمانوں کے لباس میں ہی کچھ کتے چھوڑ دیے ہیں جن کا کام صرف اور صرف علماء کرام پر بھونکنا ہے اور امت کو علماء سے کاٹنا ہے. لہذا ان کے جال میں کچھ مسلمان پھنس کر علماء پر ہی بھونک رہے ہیں, لیکن جب علماء ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے انجینئر مرزا کو دیکھا کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب اس کے سامنے آئے تو وہ 3 دن تک اپنے گھر کے اندر چھپا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا, اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. شروع کے 1.5 گھنٹہ ہم انشاءاللہ المحند المفند پہ بات کریں گے, ان 3 عقیدوں پہ جو آپ بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو ہم بیٹھ جائیں گے, دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آپ دلائل دیں گے اور میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اور 1.5 گھنٹہ پھر ہم انشاءاللہ ان چیلنجز پہ بات کریں گے جو آپ کرتے رہے ہیں اور جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کا مسئلہ جس کو ہم اصولی مسئلہ سمجھتے ہیں وہ ہماری نظر میں فروعی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ بات چیت کریں گے. تو میرا یہ کلپ جب میرے چینل پہ اپلوڈ ہوگا تو میں 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے رپلائی کا. اگر پازیٹیو رپلائی آتا ہے, اور یہ رپلائی یوٹیوب پہ آنا چاہیے, یہ ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ نہیں, یوٹیوب پہ وہ اپنا رپلائی ریکارڈ کروائیں کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب جہلم آ چکے ہیں, بہت شکریہ. اور ابھی حال ہی میں ایک شخص نے اس کا علماء کرام کے سامنے بیٹھنے کا پروگرام بنایا تو اس نے انکار کر دیا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. میرا اسے مشورہ یہ ہے کہ بھائی آپ انجینئر ہو, اس لیے آپ کو اپنے ہی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے. یہ کام علماء کا ہے, لوگوں تک دین کو صحیح طریقے سے پہنچانا, اس لیے اس کام کو علماء کے حوالے کر دینا چاہیے. آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ انجینئرنگ کے فیلڈ میں اچھا کام اور پردرشن کریں گے, اس لیے آپ کو وہاں جانا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. اب بات آتی ہے کہ جی علماء کرام ہی کیوں اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, تو جناب وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو ہی امت کا وارث اور انبیاء علیہ
अलैहिस्सलाम के इल्म का वारिस बनाया है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और अंबिया में दाखिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मतलब ये है कि जो इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं उस पर हक उलमा इकराम रखते हैं, कोई जाहिल इंसान नहीं, कोई आम मुसलमान नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा ना फरमाते बल्कि अल मुस्लिमून का अल्फाज इस्तेमाल करते, यानी कि मुसलमान अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया। उलमा इकराम को अंबिया का वारिस बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात लोगों को बतला दी कि ए लोगों, उलमा इकराम की पैरवी करना, क्योंकि जो काम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को सिखाते थे, जो इल्म अपनी उम्मतों को बतलाते थे, वो अब उलमा इकराम के ज़िम्मे